ذی الحجہ کی ابتدا ہو چکی ہے اور آپ نے اپنی کتاب میزان میں بھی لکھا ہے، ام سلمہ کی ایک روایت آپ نے نقل کی، رسول اللہ کی تلقین ہے وہ مسلمان جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جب تک قربانی نہ کر لیں ذی الحجہ کی ابتدا سے، نہ ناخن تراشیں نہ بال کاٹیں، قربانی کے بعد یہ کر لیں۔ تنقید اس پر یہ کی جاتی ہے کہ یہ غریب روایت ہے اور اس کی بنیاد پر ہم ایک مستقل بذات دین کا مشروع حکم کیسے مسلمانوں پر لازم کر سکتے ہیں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا استدلال بہت واضح ہے، وہ چند جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز کہ نظر کی عبادت کے لیے ناخن نہ کاٹے جائیں، بال نہ تراشے جائیں اور اس کے بعد آپ قربانی کریں، قربانی کے ساتھ متصل کر کے قربانی کے بغیر، یہ نظر کی عبادت کے طور پر مشروع ہے اور ہمارے ہاں عمرے اور حج میں ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے جاری ہے، اس وقت بھی جاری ہے۔ یعنی میں نے جب یہ کہا ہے کہ نظر کی قدیم روایت ہے تو یہ محض اس کی تاریخ کے بعض پہلوؤں کا حوالہ دیا ہے۔ ہمارے ہاں یعنی جس دین کو ہم جانتے ہیں، جو دین محمد الرسول اللہ سے ہم کو ملا ہے، اس میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ عبادات کیا ہیں، یہ نظر کی تمثیل ہے۔ یعنی جس طرح نماز پرستش ہے، روزہ اطاعت ہے، اسی طرح زکوٰۃ اور حج یہ نظر کی تمثیل ہے۔ وہاں مال کی نظر پیش کی جاتی ہے، یہاں جان کی نظر پیش کی جاتی ہے۔ تو نظر کی تمثیل کی عبادات میں یہ عبادت بھی ہے اور یہ عبادت مشروع ہو گئی ہے، یعنی ہمارے ہاں دین کا حصہ بن گئی ہے۔ کس طرح بنی ہے؟ عمرے میں دیکھ لیجئے، حج میں دیکھ لیجئے، یعنی احرام باندھنے کے بعد جو پابندیاں آپ قبول کرتے ہیں ان میں یہ بھی ہیں۔ دوسری بعض چیزوں کے ساتھ یہ قربانی تک پہنچاتی ہیں اور قربانی کے بغیر بھی اسی طرح مشروع ہے۔ مثال کے طور پر عمرے میں آپ صرف ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو تب بھی نظر پوری ہو جاتی ہے، اور اگر آپ بال منڈوانے سے پہلے قربانی بھی کر دیں تو وہ بھی عمرے کا حصہ ہے۔ حج کے معاملے میں بالکل یہی صورتحال ہے۔ تو قربانی کے ساتھ یا قربانی کے بغیر یہ ایک مشروع عبادت ہے، یہ ہمارے ہاں موجود ہے، یہ عمرے اور حج میں ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے جاری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میری اس رائے کی بنیاد کوئی روایت نہیں، وہ یہ سنت ثابتہ ہے۔ جو چیز ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے عبادت کے طور پر مشروع ہو جائے، قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اس کے حدود و شرائط پورے ہو سکتے ہوں تو آپ نفل کے طور پر جب چاہیں اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یعنی آپ جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، جب چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں، جب چاہیں رکوع کر سکتے ہیں، جب چاہیں اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہ عبادتیں ہیں نا ساری کی ساری، جتنی چیزیں بھی ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جاری کیا ہے۔ قربانی آپ نے جاری کر دی، اسی طرح ایام تشریق کی تکبیریں آپ نے عام لوگوں کے لیے جاری کر دیں۔ اس کے بارے میں بھی استحباباً فرما دیا کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ میں اس کو ایک استحباب کی چیز سمجھتا ہوں، لیکن میرے نزدیک اس کا جو ثبوت ہے وہ تو عمرے اور حج میں ہو چکا۔ یعنی جب فرض نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور فرض نماز ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے جاری ہو گئی، تو اب آپ مجھے کہیں گے کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو، تو یہ غریب روایت بلکہ غریب جداً بھی ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اس لیے کہ وہ تو ایک طے شدہ چیز آ گئی، اب تو نفل کے طور پر اسے انجام دینا ہے۔ تو نفل کے طور پر تمام عبادات انجام دی جا سکتی ہیں۔ کیا شرط ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دین میں عبادت کے طور پر ثابت ہو جائے۔ تو قربانی ثابت ہو گئی دین میں ایک عبادت کے طور پر، اسی طرح تکبیرات تشریق ثابت ہو گئیں، اسی طریقے سے یہ ناخن نہ کاٹنا، بال نہ ترشوانا، اور جب نظر پوری ہو جائے تو اس پر جا کے بال کاٹ لینا، ناخن کاٹ لینا، یہ نظر کی قدیم روایت ہے۔ نظر کی قدیم روایت آپ بائبل میں دیکھ سکتے ہیں، دوسری جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ ہمارے ہاں کس جگہ ہے؟ ایک مشروع عبادت کے طور پر حج اور عمرے میں موجود ہے، اور حج اور عمرے میں یہ اب دین کا ایک ثابت شدہ حکم بن گئی، وہ تو اب زیر بحث ہی نہیں رہا، موجود ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس کو تطوع کیا جا سکتا ہے، یعنی نفل کے طور پر آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں؟ جواب یہ کر سکتے ہیں۔ ہر عبادت جس کے حدود و شرائط پورے ہو جائیں کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ عمرہ نہیں کر سکتے گھر میں بیٹھ کے، اس لیے کہ عمرے کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی گئی ہے،
آپ طواف نہیں کر سکتے، یعنی طواف نفل کے طور پر کرنا ہے تو حرم ہی میں بیٹھ کے کریں گے، روز کر لیں، لیکن وہ آپ یہاں نہیں کر سکتے، کسی مسجد کا کرنا شروع کر دیں کہ وہ حرم ہی سے متعلق ہے. تو اگر حدود شرائط ایسے ہیں کہ وہیں سے متعلق ہیں تو وہاں ہوگا، اور جن چیزوں میں یہ چیز نہیں ہے وہ ہو جائیں گی. آپ یہ دیکھیے کہ قربانی ہے، آپ حج کے لیے آپ نے احرام باندھ لیا، آپ نکل کھڑے ہوئے گھر سے، آپ کہیں گر گئے، اب پہلی چیز تو یہ کہ قربانی وہاں کے لیے بھیج دیں، نہیں بھیج سکتے، اس کا بھی راستہ نہیں، تو پھر کیا وہیں کر دیں. جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ قربانی کر دی جہاں حدیبیہ کے مقام پر اب ٹھہرے ہوئے تھے. تو اسی طریقے سے جتنی بھی عبادات ہیں جب وہ ایک بار شریعت کا حصہ بن گئیں، اس کے بعد ان کو تطوع کے طور پر انجام دینے کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب ایک باقاعدہ سنت پھر قائم کی جائے. یعنی میرے نزدیک یہ کوئی نئی بات ہے ہی نہیں. ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران میں سجدے کر دیے. تو یہ یعنی بنائے استدلال یہ نہیں ہے کہ یہ روایت ہے، بنائے استدلال یہ نہیں ہے کہ یہ ایک نظر کی قدیم روایت چلی آ رہی ہے. بنائے استدلال یہ ہے کہ میرے ہاں محمد الرسول اللہ کے دین میں حضور کی تصویب سے عمرہ اور حج عبادت کا حصہ بن چکے ہیں. عمرہ اور حج دونوں نظر کی تمثیل ہے اور اس میں یہ عبادت موجود ہے. تو عبادت تو آ گئی نا دین میں، ثابت ہو گئی. اب ایک ثابت شدہ چیز کے بارے میں یہ بحث ہے کہ کب، مثال کے طور پر دیکھیے کہ شوال کے روزے ہیں، اس پر بھی بحث کی جاتی ہے روایت میں، لیکن میں نے اس کو قبول کیا ہے اس لیے کہ روزہ ایک عبادت کے طور پر ایک سنت ثابتہ بن چکا، ہم پر فرض ہو گیا. اب نفل کے طور پر ایک روایت میں بھی ذکر آ گیا. تو میرا ذوق یہ ہے کہ عبادات کے بارے میں جب کوئی روایت سامنے آتی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم، کوئی فیصلہ، تو اگر اس کی بنیاد میرے نزدیک موجود ہے تو پھر نفل کے طور پر، استحباب کے طور پر میں اس کو رد نہیں کرتا. اس میں قبولیت ہی کا طریقہ ہوتا ہے. یہ تو ہے بنائے استدلال کی وضاحت. اب یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ اس سے دیکھیے ہوا کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک نہایت ہی خوبصورت نظم پیدا کر دیا ہے. نظر کی عبادت کا منتہائی کمال کیا ہے؟ حج. اس میں آپ اس پوری تمثیل کے مختلف اجزاء اختیار کرتے ہیں. یعنی آپ نے لبیک لبیک کہہ کے احرام باندھ لیا، دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا، آپ مزدلفہ میں جا کے، مینا میں جا کے پڑاؤ ڈال دیا، آپ گویا مجاہد کی حیثیت سے عرفات میں جا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، واپسی میں مزدلفہ میں قیام کیا جیسے کہ فوج کرتی ہے. آپ اللہ کے سپاہی بن کے چلے گئے ہیں وہاں پہ. آپ نے کنکر مارے شیطان کو، کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے. آپ نے قربانی کی اور آپ نے اسی طرح وہ بال جو آپ نے نہیں کاٹے تھے، سر منڈوایا، بال کاٹے، ناخن تراشے، اور بس اس کے بعد آپ طواف کرتے ہوئے آپ حج سے فارغ ہو گئے. یہاں پر تمثیل پوری کی پوری ہے. اسی تمثیل کے بعض اجزاء کو لے کے عام دنوں کے لیے عمرے کی عبادت مشروع کر دی گئی. اب دیکھیں بہت سی چیزیں نکل گئیں. اب عرفات میں نہیں جائیں گے، اب مینا میں نہیں ڈیرا ڈالیں گے، اب کنکر نہیں ماریں گے، تو عمرے کی عبادت. سارے لوگ نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں اس دین نے پھیلنا ہے، تو عام لوگوں کے لیے حضور نے اس میں سے ہی چیزوں کو اٹھایا ہے اور مشروع کر دیا ہے. تو اب ہم سب کے سب گویا اس نظر کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں. میں اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں بیٹھ کر اسی طریقے سے گویا وہ آداب اختیار کرتا ہوں جو احرام باندھنے کے بعد اختیار کیے جاتے ہیں. ان میں سے نظر کے آداب، احرام باندھنے کے بعد کچھ آداب وہ ہیں جو نظر کے آداب نہیں ہیں. مثلا بیویوں سے تعلق قائم نہیں کرنا، یہ حج سے متعلق ہے، عمرے سے متعلق ہے. وہ بیان کر دیا قرآن مجید میں کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی اس کا تعلق نظر سے نہیں ہے. تو نظر کی جو چیزیں تھیں وہ آپ نے اٹھا لی ہیں اور اٹھا کر ان کو اس طرح جاری کر دیا ہے. اس میں قربانی تو بہت اہتمام سے جاری کی گئی ہے، ایام تشریق کی تکبیروں کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کا حصہ ہے. یہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. عمرے میں ہم قربانی کے ساتھ کرتے ہیں، پہلے یہ سب کام کرتے ہیں، پھر قربانی کر کے سر منڈواتے ہیں، یہ بال کاٹتے ہیں. اور اگر قربانی نہیں کر رہے، جس طرح کہ آج کل عام طور لوگ نہیں کرتے، تو بس یہ چیزیں کر لیتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، کیونکہ وہاں معبد کے اندر گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن کو اٹھا لیا ہے، اور اٹھانے کے بعد اب گویا ترتیب کیا بنی. حج کے لیے استطاعت ہے تو نظر کی تمثیل کے طور پر آخری درجے میں وہ عبادت کریں. نہیں اس کے لیے استطاعت، عام دنوں میں جا سکتے ہیں. حج کے لیے تو خاص دن ہے، زیادہ سرمایہ چاہیے،
عمرہ کر لیجئے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو قربانی کے ساتھ ان آداب کا اہتمام کر لیجئے. قربانی کی بھی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس تو بس ان کا اہتمام کر لیجئے. تو گویا ہر سطح پر ہر شخص شامل ہو گیا نظر کی اس عبادت میں. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. باقی اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو اہل علم کو اس سے پہلے بھی رہا ہے، وہ اپنے اختلاف کے لحاظ سے یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے. میرے نزدیک صورت یہ ہے.